یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہماری طرح پوری دنیا میں خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے گھر میں خدا کی عبادت، تعریف، تمجید اور ستائش کرنے کے لیے خدا کے گھر میں آتے ہیں اور پھر خدا کی عبادت، بندگی اور پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا باپ کا اس لیے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں سب سے انمول تحفہ جو ہے وہ مسیح یسوع کی صورت میں عطا کیا ہے۔ اور کرسمس کے موقع پر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی ہسٹری میں پیدا ہونے والا سب سے عظیم بچہ ہے۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی اس کی عظمت کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا عہد عتیق میں انبیاء کے وسیلہ سے بنی نوع انسان سے ہم کلام ہوتا رہا، اور پھر 400 سال تک خدا خاموش ہو گیا اور خدا نے بنی نوع انسان سے کلام کرنا بند کر دیا، اپنا پیغام پہنچانا بند کر دیا۔ پھر 400 سال کے بعد خدا اپنی خاموشی کو توڑتا ہے اور بنی نوع انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور نئے عہد نامہ کا آغاز آسمانی مداخلت کے ساتھ ہوتا ہے، اور 400 سال کے بعد خدا اپنی خاموشی کو توڑتا ہے۔ اور اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو لوکا کی انجیل کے مطابق سب سے پہلے فرشتہ جو ہے وہ زکریا کاہن کے پاس آتا ہے خداوند کا پیغام لے کر، ایک شخص کی پیدائش کے بارے میں بتانے کے لیے جس کا وجود ابھی اس کی ماں کے پیٹ میں نہیں ہوا تھا۔ اور زکریا کاہن پر خدا کا فرشتہ ظاہر ہو کر کہتا ہے کہ تیری بیوی الشبہ تیرے لیے بیٹا پیدا کرے گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور اس کی ماں کے پیٹ میں وجود سے پہلے خدا کا فرشتہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت کے مطابق اس کی شخصیت، کردار اور خدمت کے بارے میں بتاتا ہے، اور کہتا ہے وہ بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور ماں کے باطن سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا۔ وہ ایلیا کی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کے آگے آگے چلے گا اور خدا کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے گا۔ اور خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور تقریباً 80 سے 85 سال کا جوڑا جو ہے وہ خداوند کے قدرت سے، اس کے فضل سے حاملہ ہوتا ہے۔ الشبہ کو جب حاملہ ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے تو تلاوت کردہ حوالہ کے مطابق 6 مہینے میں خدا کا فرشتہ دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، پیشن گوئی لے کر آتا ہے، اور اس بار مقدسہ مریم پر ظاہر ہوتا ہے ناصرت میں اور اسے سلام پیش کرتا ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے مریم خوف نہ کر، دیکھ خداوند کا تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا
کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانہ پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدسہ مریم کو پیغام دیا جاتا ہے، اور ایسا پیغام کسی کنواری عورت کو نہ اس سے پہلے دیا گیا نہ اس کے بعد دیا جائے گا، اور دونوں پیشن گوئیوں میں ایک چیز کامن ہے۔ یوحنا کے بارے میں جب فرشتہ نے بتایا تو اس نے کہا وہ بزرگ ہوگا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا تو کہا کہ وہ بزرگ ہوگا۔ بزرگ کے لیے انگریزی زبان میں لفظ گریٹ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہم عظیم کرتے ہیں۔ یعنی یوحنا کے لیے فرشتہ پیغام لے کر آیا کہ وہ عظیم ہوگا، گریٹ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے فرشتہ پیغام لے کر آیا کہ وہ بزرگ ہوگا، یعنی عظیم ہوگا، گریٹ ہوگا۔ تو دونوں کی عظمت میں کیا فرق ہے؟ یوحنا کی عظمت کے بارے میں خود خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جتنی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، یا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اس کی عظمت کو، اس کی گریٹنس کو، اس کے بزرگ ہونے کو اس کی خدمت بناتی ہے، اور اس کی خدمت کیا تھی کہ وہ خداوند خدا کی رات کو تیار کرے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار کرے، اور اس کی اس خدمت کی وجہ سے وہ عظیم ہے۔ لیکن اس کی عظمت خداوند یسوع مسیح سے کم ہے، کیونکہ اس کی عظمت اس لیے کیونکہ وہ مسیح یسوع کے لیے راہ تیار کر رہا ہے، اور جو راہ تیار کرنے والا ہے اگر وہ عظیم ہے، اگر وہ گریٹ ہے، تو جس کی وہ راہ تیار کر رہا تھا وہ کتنا گریٹ اور کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا۔ اور کرسمس کے موقع پر جو بچہ پیدا ہوا وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم بچہ پیدا ہوا۔ اور یہ صرف ہم ایسے نہیں کہتے کہ فرضی بات ہے، خدا کا کلام اس کے اسباب بیان کرتا ہے، اور ان میں سے چند باتوں کو آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو، خداوند یسوع مسیح کو عظیم بناتی ہے، گریٹ بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے۔ مقدسہ مریم سے کہا گیا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا تعالیٰ کے لیے انگریزی زبان کا لفظ موسٹ ہائی گاڈ استعمال ہوا ہے، سب سے اعلیٰ خدا، سب سے بڑا خدا۔ اور یہودی اس خدا کے نام سے واقف تھے۔ عبرانی میں اسے ایل ایلیون کہتے ہیں، سب سے بڑا خدا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ خدا تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، سارا اختیار رکھتا ہے، اور یہ نام سب سے پہلے پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 18ویں آیت میں استعمال ہوا، جہاں ملک صدق کا ذکر ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا قائد ہے۔ پھر خروج کی کتاب اس کے 32ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے قوموں میں میراث بانٹی۔ پھر زبور 47 اس کی دوسری آیت میں زبور نویس کہتا ہے خداوند تعالیٰ محیب ہے اور تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے۔ دانیال کی کتاب اس کے 4 باب کی 34ویں آیت میں نبوکدنضر بادشاہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر حق
ادا کرتا ہے، اس کی حمد و ستائش کرتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی سلطنت ابدی ہے اور اس کی مملکت پشت پشت رہتی ہے۔ پھر زبور نویس زبور کی کتاب اس کے ساتھ باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ زبور نامہ اس کی دوسری آیت میں زبور نویس کہتا ہے کہ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور رہوں گا، اور کہتا ہے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا۔ یعنی حق تعالیٰ ستائش، تعریف، تمجید، عبادت، بندگی اور پرستش کے لائق خدا ہے۔ وہ سب کچھ تخلیق کرنے والا ہے، اور حق تعالیٰ کا بیٹا یعنی مسیح یسوع وہی اختیار رکھتا ہے، وہی کام رکھتا ہے، اور حق تعالیٰ اور مسیح یسوع کے اختیار میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 30ویں آیت میں کہا میں اور باپ ایک ہیں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 23ویں آیت میں کہا سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، اور جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ اس کا نام امانوئل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ایل خدا کا نام ہے، اور خدا کی پیدائش دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ خدا کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں آیا، اس لیے یہ پیدائش عظیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح عظیم ہے۔ دوسری چیز جو خداوند یسوع مسیح کو عظیم بناتی ہے وہ اس کا انسان ہونا ہے۔ مقدسہ مریم کو پیغام دیا گیا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ مقدسہ مریم نے کہا کہ میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کے کنوارے ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر کسی مرد کو نہیں جانتی تھی، وہ خیالات اور سوچوں میں بھی پاک تھی کہ خداوند نے اس بڑے کام کے لیے اسے منتخب کیا۔ اور خدا نے جب مقدسہ مریم کے بدن میں روح القدس کی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے وجود کو قائم کیا، یہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ دنیا کی تاریخ میں پھر کبھی نہیں ہوگا کہ بغیر مرد کے عورت کے پیٹ میں جو ہے بچے کا تصور اور وجود قائم ہو۔ یہ معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت اور فضل سے ممکن ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ عام انسانوں کی طرح ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کی نشو و نما اس کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوئی، جس طرح دوسرے انسانوں کی ہوتی ہے، دوسرے بچوں کی ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم نے خداوند یسوع مسیح کو جنم دیا، جس طرح دوسری عورتیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا 8ویں دن ختنہ کروایا گیا، جیسے دوسرے یہودی بچوں کا ختنہ کروایا جاتا ہے۔ دیتیوں کے خط اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے وہ عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اسی طرح قد و قامت میں بڑھا جیسے دوسرے بچے بڑھتے ہیں، جس طرح ان کے ٹیشو مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، قد بڑھتا ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی جسمانی نشو و نما ہوئی۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ روتا تھا، اسے بھوک لگتی تھی، وہ محسوس کرتا تھا، وہ تکلیف محسوس کرتا تھا، تعجب کرتا تھا، وہ تھک جاتا تھا، وہ سوتا ہوتا تھا، اور جب اسے دکھ دیا گیا، اس نے تکلیف کو محسوس کی، اس کا خون بہایا گیا، وہ انسانوں میں جیسا ایک
انسان تھا، اور انسان ہو کر اس کا آنا ضرور تھا، کیونکہ دوسرا تموتھی اس کے دوسرے خط کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ یسوع مسیح کا انسان ہونا اسے عظیم بناتا ہے، کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اب تیسری چیز جو خداوند یسوع مسیح کو عظیم بناتی ہے، گریٹ بناتی ہے، وہ ہے پاکیزگی۔ مقدسہ مریم کو فرشتہ نے پیغام دیا، کہا کہ وہ مولود مقدس کہلائے گا۔ یہ پیغام انتہائی عام ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کائن اور ہابل سے لے کر اور رہتی دنیا تک جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے گناہ میں پیدا کیا۔ جتنے بچے اس دنیا میں آتے ہیں وہ گناہ آلودہ شریعت کے ساتھ آتے ہیں، گناہ آلودہ شریعت کے ساتھ آتے ہیں، گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح وہ واحد بچہ کہ وہ پاکیزگی میں اس دنیا میں آیا، اور مقدسہ مریم وہ واحد عورت ہے جس نے جس بچے کو جنم دیا وہ پاکیزگی کی حالت میں اس دنیا میں آیا۔ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا، صرف یہ استحقاق مقدسہ مریم کے پاس ہے کہ اس نے جس بیٹے کو جنا وہ پاکیزگی کی حالت میں جنم دیا۔ باقی سب جو دنیا میں آتے ہیں وہ گناہ کی حالت میں آتے ہیں۔ یوحنا کی ماں کو یہ استحقاق نہیں ملا، پالوس کی ماں کو یہ استحقاق نہیں ملا، جتنے انبیاء آئے ان کی ماں کو یہ استحقاق نہیں ملا کہ ان کا بچہ بے گناہی کی حالت میں پیدا ہوا ہو۔ یہ صرف مقدسہ مریم کے پاس استحقاق ہے کہ اس نے جس بیٹے کو پیدا کیا وہ بے گناہی کی حالت میں اس دنیا میں آیا۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اور عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ وہ بے گناہی کی حالت میں اس دنیا میں آیا، یہ اسے عظیم بناتی ہے۔ اور آخری چیز جو خدا یسوع مسیح کو عظیم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجات دینے آیا۔ مقدسہ مریم کو فرشتہ نے لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 31ویں آیت میں پیغام دیا، کہا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یوسف کو فرشتہ نے پیغام دیا اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت نے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں چرواہوں کو پیغام دیا گیا اور ان سے کہا گیا داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ وہ گناہ کی سزا سے معاف کروانے کے لیے آیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب سانپ جو ہے انسان کو کاٹتا ہے تو پہلے وہ اپنا ایک دانت مارتا ہے، پھر دوسرا مارتا ہے اور پھر الٹا ہو جاتا ہے، اس کا زہر جو ہے انسانی بدن کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب میں خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو عورت سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کی کھوپڑی کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کچلے گا، اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر اس ابلیس کی کھوپڑی کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کچل دیا۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اب موت تیرا ڈنک کہاں رہا، تیری
کہاں رہی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر موت کو فتح کا لقمہ بنا لیا اور ہمیں گناہوں سے نجات بخشی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ایک آخری آیت جو میرے اور آپ کے لیے غور کرنے کے لیے ہے، وہ پہلا تموتھی ہے، اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت ہے، جہاں پالوس رسول کہتا ہے یہ بات ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ خداوند یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ آج جب ہم اس دور میں بھی جسے بیداری کا دور کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی خوشیوں کو منانے کے لیے یہاں جمع بہت سی تیاریاں ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سچائی سے اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اور آپ کہتے ہیں سب سے بڑا راست باز کون ہے؟ میں۔ ہم لوگوں کے سامنے اپنی راست بازی کے کام ظاہر کرتے ہیں، راست بازی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا راست باز کون ہے؟ میں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تو راست بازوں کے لیے آئے نہیں، وہ تو آئے گنہگاروں کے لیے، اور جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو کلی طور پر انڈھیلیں گے نہیں، اپنے دل کو اس کے سامنے صاف نہیں کریں گے، اپنے ذہن کی کمزوریوں کو، گناہوں کو، برے خیالوں کو، بری سوچوں کا خداوند یسوع مسیح کے سامنے اقرار نہیں کریں گے، وہ ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ جب تک ہم اس کے سامنے گنہگار ہو کر پیش نہیں ہوں گے، وہ ہمیں نجات نہیں دے گا۔ اس لیے فقیر اور فرشتوں کی طرح ہم ظاہری راست بازی کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے والے بنے، اس کے احکام پر چلیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ یہی آج کے دن میں آپ کے سامنے کرسمس کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند اپنے اس عظیم بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے دلوں اور ذہنوں کو تبدیل کرے، تاکہ حقیقی طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی